محترم ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا اور یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا افیلیٹ مارکیٹنگ اور اس کا شرعی حکم۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ افیلیٹ مارکیٹنگ کہتے کس کو ہیں، اس کی کیا صورت ہوتی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم آسان لفظوں میں اس کو بتانا چاہیں تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی خرید و فروخت کے اندر ایک آدمی خریدنے والا ہوتا ہے، ایک آدمی بیچنے والا ہوتا ہے، ایک خریدار ہوتا ہے، ایک سامان کا مالک ہوتا ہے جو اس کو بیچتا ہے۔ اب وہ سامان کا جو مالک ہے کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے، کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے جو خریدار ہے وہ بھی کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے، کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ دو پارٹیاں ہو گئیں۔ اب ان دو پارٹیوں کے درمیان، خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان ایک تیسرا شخص ہوتا ہے۔ اس تیسرے شخص کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وساطت کا کام کرتا ہے دونوں کے درمیان، وہ برج کا کام کرتا ہے دونوں کے درمیان۔ خریدنے والے کو بیچنے والے سے ملاتا ہے، بیچنے والے کو خریدنے والے سے ملاتا ہے، اور جب ان دونوں کے درمیان یہ خریداری مکمل ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں اسے کچھ رقم دی جاتی ہے۔ تو یہ سسٹم ہوتا ہے، بیسک طور پر یہ سسٹم ہوتا ہے۔ اس میں صورتیں بہت ساری ہیں، لیکن بیسک طور سے خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان جو آدمی جس میں وساطت کا کام کرے، کوئی تیسرا تھرڈ پرسن، اس کو افیلیٹ مارکیٹنگ کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں۔ اگر ہم شرعی ٹرم میں دیکھیں تو یہ جو صورتحال ہے خرید و فروخت کی، یہ پرانے زمانے سے موجود ہے۔ فقہا کے ہاں پرانی کتابوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ملتا ہے، دوسرے نام سے ملتا ہے۔ یہ مسئلہ فقہا کے ہاں سمسرہ کے نام سے یا وساطت کے نام سے مشہور ہے۔ سمسرہ کا مطلب ہوتا ہے ہماری زبان میں، اردو زبان میں، دلالی کرنا۔ خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان کوئی آدمی دلالی کرے، دونوں کو ملائے، تو اس کو سمسرہ کہا جاتا ہے۔ سمسرہ کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جو تھرڈ پرسن ہے اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خریدنے اور بیچنے والے کو اس نے ملا دیا، ملا کر کے وہ الگ ہو گیا۔ اب اس کے بدلے میں اسے یا تو خریدنے والا یا بیچنے والا یا دونوں ہی لوگ اسے کچھ مال دیں گے حسب اتفاق۔ جیسے کسی آدمی کے پاس کوئی سامان ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے، اس نے کہا کہ آپ میرے لیے کسٹمر لائیے، اگر میرا یہ سامان بک گیا تو میں آپ کو اتنا اتنا دوں گا، یا میرے لیے کسٹمر لائیے، جتنے میں میرا سامان بکے گا اس کا 10% میں آپ کو دوں گا۔ یہ بیچنے والے نے کہا۔ خریدار بھی کبھی کبھی کہتا ہے کہ مجھے فلاں سامان کی ضرورت ہے، آپ دیکھیے مارکیٹ میں اگر یہ سامان کہیں پر مل رہا ہو تو میری رہنمائی کیجئے، اگر مجھے وہ سامان مل گیا اور میں نے خریدا تو ایسی صورت میں میں آپ کو اتنی اتنی رقم دوں گا۔ تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خریدار سے کمیشن لیتا ہے، کبھی بیچنے والے سے کمیشن لیتا ہے، اور کبھی دونوں ہی سے کمیشن لیتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ اگر اجمالی طور سے اسے دیکھا جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ وہ یہ جو سروس دے رہا ہے، خریدار کو بیچنے والے سے ملا رہا ہے، یہ ایک سروس ہے، اس میں وہ محنت کر رہا ہے اور اس محنت کے عوض میں اس کو اس کا مقابل مل رہا ہے۔ اس کو جو ہے فقہا کی اصطلاح میں جعالہ کہتے ہیں۔ بعض صورتوں کے اندر یہ اجارہ بھی بن جاتا ہے، لیکن عام طور سے اس کو جعالہ کہا جاتا ہے، اور اس کے جواز پر تقریباً جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ جن لوگوں نے اسے جائز کہا ہے ان میں سے امام مالک رحمہ اللہ، امام بخاری، ابن سیرین، عطا، نخعی، حسن، اور صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس کا تو باقاعدہ اثر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس کا اثر نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ لا بأس ان یقول، یعنی کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس سامان ہے تو وہ سامنے والے سے کہے کہ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا فَهُوَ لَكَ، یہ لو میرا کپڑا بیچ دو، میرا کپڑا اتنے میں بیچ دو، اس کے اوپر جو بھی ملے گا وہ آپ کا۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے۔ اسی طرح سے محمد بن سیرین ایک تابعی ہے مشہور، وہ کہتے ہیں کہ اذا قال بِعْهُ بِكَذَا،
اس کو اتنے میں بیچ دو، فما کان من ربح فہو لک، اس کے اوپر جو فائدہ ہوگا وہ تمہارا، او بینی و بینک فلا باس، یا اس کے اوپر جو فائدہ ہوگا اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ میرا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز۔ ان دونوں آثار کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی دو لوگوں کے درمیان وساطت کرنا، دلالی کرنا، یہ جائز ہے، اور اس پر مقابل لینا، اجرت لینا، جو اعلیٰ لینا، یہ جائز ہے۔ لیکن یہاں پر اس کے جائز ہونے کے لیے تین باتیں جاننا بہت ضروری ہے، تین شرطیں ہیں اس کے جائز ہونے کے لیے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اور خریدی جا رہی ہے وہ چیز مباح اور جائز ہونی چاہیے، کسی حرام چیز کو آپ نہیں بکوا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی دلالی کر رہا ہے، وساطت کر رہا ہے، وہ آدمی اس فیلڈ کا ماہر ہو، اس کے پاس معلومات ہو، جانکاری ہو، کیونکہ اگر اس کے پاس معلومات نہیں ہے، وہ اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، ایسی صورت میں گویا کہ وہ خیانت کر رہا ہے بیچنے والے کے ساتھ، خریدنے والے کے ساتھ، کیونکہ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے وہ خریدنے والے کو یا بیچنے والے کو نقصان میں ڈال دے، تو اس کے پاس اتنا تجربہ ہونا چاہیے کہ ان دونوں کا نقصان نہ ہونے پائے۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ جو آدمی دلالی کر رہا ہے، وساطت کر رہا ہے، اس کے اندر صدق اور امانت ہونی چاہیے۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی دلالی کر رہا ہے، وساطت کر رہا ہے، وہ آدمی جا کر کے سامان کے بارے میں ایسے ایسے مواصفات بتاتا ہے، اس کی ایسی ایسی خوبیاں بتاتا ہے جو اس سامان کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب اس طرح سے خریدنے والے کو دھوکہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال شفافیت ہونی چاہیے، نہ تو خریدنے والے کو دھوکہ دینا ہے، نہ تو بیچنے والے کو دھوکہ دینا ہے۔ تو پہلی شکل اس کی یہ ہوئی کہ یہ جو تھرڈ پرسن ہے، اس کا کام صرف دونوں کو ملا دینا ہے، اس کے بعد درمیان سے ہٹ جانا ہے، اور حسب اتفاق اس کو اجرت ملے گی۔ اس کی دوسری ایک شکل ہے، یہ جو درمیان میں تھرڈ پرسن ہے، اس کا کام صرف رہنمائی کرنا نہیں ہے، بلکہ رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیچنے کا کام بھی کر رہا ہے۔ رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیچنے کا کام بھی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دونوں کو ملا رہا ہے، دونوں کو ملا بھی رہا ہے، اور درمیان میں یہ سامان کو بکوا بھی رہا، بیچ بھی رہا ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ ایسے سمجھے کہ کوئی آدمی ہے، کسی کمپنی کا پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ کا اس نے پرچار کیا، کسٹمر آیا، اور کسٹمر سے اس نے معاملہ طے کر لیا کہ یہ سامان اتنے اتنے کا ہے۔ اب جب وہ کسٹمر اس کو خریدنے پر راضی ہو گیا، اس سے پیسہ لے لیا یا پیسہ نہیں لیا، اس کو اصل کمپنی کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ کمپنی کے پاس جاتا ہے، وہاں سے اور یا کمپنی کو اطلاع کر دیا اس نے، کمپنی نے وہ پروڈکٹ کسٹمر کو بھیج دیا۔ تو یہاں پر اس نے صرف وساطت نہیں کیا ہے، اس نے باقاعدہ اس کو بیچا ہے، اس کا ریٹ بھاؤ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب طے کیا ہے۔ تو یہاں پر دو عقد جمع ہو گئے، ایک تو وکالت، یعنی یہ وکیل ہے، بیچنے والے کا وکیل بنا ہے، وکیل بن کر کے باقاعدہ بھاؤ طے کیا ہے۔ دوسرا وساطت کیا ہے۔ تو یہاں پر اگر وہ وساطت بھی کرتا ہے، دلالی بھی کرتا ہے، ساتھ میں بیچنے کا بھی کام کر رہا ہے بیچنے والے کی طرف سے، تو اس کے اندر دو عقد جمع ہو گئے، اور ایک عقد میں دو عقد کا جمع ہونا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو یہ مختصر طور سے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی شکل ہے، بنیادی شکل۔ اس کے اندر صورتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ایک بات یہاں پر اور بھی جان لیں کہ یہ جو کمیشن ملتا ہے بکوانے والے کو، جو درمیان میں ہوتا ہے، یہ کمیشن کتنا ہونا چاہیے؟ اس میں دیکھیے کمیشن حسب اتفاق ہوگا، کبھی تو وہ فکس ہوگا کہ آپ نے فلاں سامان بکوایا، آپ کو 1000 روپیہ ملے گا، کبھی تو کمیشن فکس ہوگا، اور کبھی وہ پرسنٹیج میں ہوگا۔ تو پرسنٹیج تو فکس نہیں ہوتا ہے، پرسنٹ مطلب جتنے بھی میں یہ سامان بکا اتنے کا 10% آپ کا یا 5% آپ کا، وہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یا تو وہ باقاعدہ اس کی مقدار متعین ہو، یا تو وہ پرسنٹیج میں متعین ہو، اور دونوں صورتیں جائز ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ سمجھتے ہیں اس کی صورت واضح ہونے کے بعد، یہ جو تھرڈ پرسن ہے، اگر یہ دونوں کے درمیان صرف دلالی کا کام کر رہا ہے، وساطت کا کام کر رہا ہے، دونوں کو صرف ملانے کا کام کر رہا ہے،
تو اس میں اس نے ملا دیا, اس کے بعد یہ باہر نکل گیا. اب خریدار, خریدنے والا, بیچنے والا آپس میں معاملات طے کریں گے. اب اس کا کام ختم ہو گیا. اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس کو صرف ملا دینا ہے. جو دوسری اس کی شکل ہے کہ یہ باقاعدہ طور سے ملاتا نہیں ہے, صرف عام طور سے اس وقت ہندوستان کے اندر مارکیٹ میں یہی شکل, دوسری شکل پائی جا رہی ہے کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی ہوتی ہے, اس کا پروڈکٹ ہوتا ہے, اس پروڈکٹ کا یہ پرچار کرتا ہے. جب کسٹمر آتا ہے تو کسٹمر سے یہ اس سامان کو بیچ دیتا ہے. اس کے بعد کمپنی کو اطلاع کرتا ہے کہ یہ سامان فلاں ایڈریس پر بھیج دیا جائے. یہ باقاعدہ طور پر اسے بیچتا ہے. اگر یہ باقاعدہ طور سے اسے بیچ رہا ہے, اس میں دو صورتیں بن رہی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کسٹمر سے اس نے پوری رقم پہلے ہی لے لیا. کسٹمر جس وقت خرید رہا ہے اس نے آن لائن فوراً پے کر دیا. اگر کسٹمر آن لائن فوراً پے کر دے رہا ہے تو اس کو عقد سلم بنا سکتے ہیں. عقد سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم سامان بعد میں دیں گے اور پیسہ ہم جو سامان ہمیں بعد میں ملے گا, پیسہ ہم ابھی پے کر دے رہے ہیں. تو عقد سلم میں قیمت پہلے پے کر دی جاتی ہے, سامان بعد میں ملتا ہے. اور پوری قیمت, ایسا نہیں کہ تھوڑی سی قیمت ابھی دے دیں باقی قیمت بعد میں دیں گے, پوری قیمت ابھی دینی ہوگی. دوسری بات یہ کہ وہ جو سامان ہے اس سامان کے اوصاف مکمل طور سے واضح ہونے چاہیے. ایسا سامان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو وصف کے ذریعہ سے منضبط نہ کیا جا سکے. اس سامان کے تمام اوصاف, اس کی کوالٹی وغیرہ سب کچھ سارا ڈیٹیل پتا ہونا چاہیے. اگر سارا ڈیٹیل پتا ہے اور اس کو بیچ رہا ہے, قیمت مکمل طور سے شروع میں لے رہا ہے, سامان کسٹمر کو بعد میں ملے گا, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ بیچ رہا ہے اور پوری قیمت نہیں لے رہا ہے, ابھی وہ تھوڑی قیمت دے رہا ہے, یا ابھی اس نے کچھ نہیں دیا ہے, جب سامان ملے گا تب قیمت دے گا, ایسی صورت میں جائز نہیں ہوگا. جائز اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ بیع الکالی بالکالی ہو جائے گا, یعنی ادھار کو ادھار کے بدلے میں بیچنا. اگر کوئی چیز آپ خرید بیچ رہے ہیں تو یہ شرط ہے کہ دونوں طرف سے ادھار نہیں ہونا چاہیے, کسی ایک طرف سے ادھار ہو سکتا ہے, یا تو خریدنے والے کی طرف سے یا بیچنے والے کی طرف سے. تو اگر آپ سامان کو بیچ رہے ہیں اپنے موکل کی طرف سے وکیل بن کر کے, اور آپ قیمت نہیں لے رہے ہیں مکمل طور سے, اور ابھی آپ نے سامان بھی ڈیلیور نہیں کیا ہے, تو یہ جائز نہیں ہوگا. تو آپ کو پوری قیمت ابھی لینی ہوگی. ہاں, اس کے جائز ہونے کی ایک شکل ہے. اس کے جائز ہونے کی ایک شکل یہ ہے کہ جب کسٹمر نے آپ سے کانٹیکٹ کیا تو ابھی آپ کسٹمر سے بیچیے مت, ابھی آپ بیچ نہیں رہے ہیں. آپ کسٹمر سے فقط وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ سامان مل جائے گا فلاں تاریخ تک میں. ایک تخمینے کے مطابق ایک تاریخ دی جاتی ہے کہ فلاں 1 ہفتے میں 10 دن میں یہ پروڈکٹ ہم آپ کو بھیج دیں گے. اب یہ جو ہے یہ خریداری نہیں ہے, یہ فقط وعدہ ہے. وعدے میں اور خریداری میں فرق یہ ہے کہ خریدنے کے بعد سامان واپس نہیں ہوگا. اگر وہ سامان جیسا ہم نے بتایا تھا ویسا ہم نے آپ کو دیا تو واپس نہیں ہوگا. لیکن وعدے میں کیا ہوگا کہ جب تک سامان پہنچ نہیں جائے گا, ڈیلیور نہیں ہو جائے گا, تب تک خریدنے والے کے پاس یہ آپشن رہتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے. کبھی بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. بیچنے والا کبھی بھی کہہ سکتا ہے بھائی میں آپ سے نہیں بیچوں گا. تو اگر وہ فقط وعدہ کر رہا ہے تو قیمت لینا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ابھی خریداری نہیں ہو رہی ہے. اس نے وعدہ کیا, سامان کو کمپنی کے تھرو اس نے بھیجوا دیا. اب جب سامان کسٹمر کے پاس پہنچے گا تو اس ٹائم کسٹمر سامان کو دیکھے گا, اس کی مرضی ہوگی تو خریدے گا, مرضی نہیں ہوگی واپس کر دے گا. تو اگر اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو پیسہ نہیں لینا ہے شروع میں, تو فقط وعد بالشراء, فقہا کی اصطلاح میں اس کو وعد بالشراء کہا جاتا ہے. تو فقط وعدے پر یہ بات چلے گی, یہ خرید و فروخت یہ چیز نہیں ہوگی. تو اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت جو میں نے بتایا جس میں وہ صرف وساطت کر رہا ہے, یہ جائز ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. دوسری صورت جس میں وہ بیچ رہا ہے, بیچنے والے میں بھی 2 شکلیں بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ اسے عقد سلم بنا دیا جائے. عقد سلم بنا رہے ہیں تو پوری قیمت شروع میں لینا ضروری ہے. اگر عقد سلم نہیں بنا رہے ہیں تو اسے وعد بالشراء بنائیں, خرید و فروخت نہ بنائیں, تاکہ بعد میں آپ وہ جب سامان ڈیلیور کرے تو خریدنے والا پیسہ دے اور اس وقت اس کے پاس آپشن ہو کہ میں خریدوں گا یا نہیں خریدوں گا. تو یہ مختصر طور سے, بنیادی طور سے ایفیلیٹ مارکیٹ کے اندر یہ شکل ہوتی ہے.